جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ویلاگ میں دو تین اہم موضوعات پہ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا اہم جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں 17 ججز کی تعداد اس کو بڑھا کر 25 ججز کرنے کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو گیا، اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس حوالے سے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اب لوگوں کو آفیشلی غائب کرنا یا ان کو غائب کرنے کا جو قانونی جواز ہے وہ یہ موجودہ گورنمنٹ فراہم کرنے جا رہی ہے اہم جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کو۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ امریکی سفارت خانے کے لوگ اڈیالہ جیل گئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پھر پی آئی اے کی جو بولی کے پروسیس کو لے کر اور اس کو بیچنے کے حوالے سے جو سارا اس وقت پروسیس چل رہا ہے اور جو کل جھٹکا لگا ہے پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے، تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گورنمنٹ پی آئی اے کو بیچنے کے لیے اب تک کتنے ارب روپے جو ہے وہ ضائع کر چکی ہے، لیکن حاصل کیا ہوا اب تک۔ پھر سب سے اہم اور سب سے ایکسکلوسیو سٹوری کہ کیا موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جناب آج کا ویلاگ، اور آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت کل جو ججز کی تعداد ہے وہ 17 ہے، اور پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ ان کی تعداد 23 کی جائے گی، لیکن آج جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بل پاس کیا ہے اس میں تعداد جو ہے وہ 25 کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ عین اس وقت میں ہو رہا ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے گورنمنٹ کے لیے کوئی اچھی جو ہے وہ خبریں نہیں آ رہی، اور ایک ٹف ٹائم جو ہے وہ عدلیہ کی طرف سے مل رہا ہے گورنمنٹ کو، اور خاص کر اب کیونکہ قاضی صاحب جا چکے ہیں، وہ بہت بڑا ایک سہولت کاری کا کام کر رہے تھے مبینہ طور پہ گورنمنٹ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ اب ان کے ہٹنے سے پریشانی بڑی ہے گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اسی وجہ سے پہلے یہ 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی، جس کے نتیجے میں پینل کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو فارغ کیا گیا، ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا، اور تیسرے نمبر پہ موجود جسٹس یحییٰ آفریدی ان کو پینل سے لگایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آئینی بینچز کا الگ سے ایک پورا رولا جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت پڑا ہوا ہے، اور پھر وہ آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ بھی جو ہے وہ کافی پھڈا اس پہ بھی ہو سکتا ہے جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا۔ اسی وجہ سے پھر گورنمنٹ کے پاس اب چاہتے نہ چاہتے کوئی چارہ اور نہیں تھا کہ یہ جناب ایک ہی ان ون گو میں جناب 8 مزید سپریم کورٹ میں لانا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے آگے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو بتائیں کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ کسی الزامات کی وجہ سے اگر ان کو ریاستی ادارے اغوا کرتے تھے، اٹھاتے تھے، غائب کرتے تھے، تو وہ سالہ سال ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بھی عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں انتظار پنجوتا، وہ مسنگ ہیں، اسلام آباد سے مسنگ ہیں، ان کا آج تک پتہ نہیں ہے، وہ 20-25 دن ہو گئے ہیں۔ اب اٹارنی جنرل نے آج بھی عدالت میں کہا ہے کہ جناب ایک دن اور دے دیں، 24 گھنٹے کے اندر ان کی بازیابی کو ممکن بنائیں گے۔ تو اس کے علاوہ بلوچستان میں دیکھیں کئی سالوں سے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آمنہ ججوہ ان کے خامند 20-22 سال سے لاپتہ ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، کن کی تحویل میں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں، خدا نخواستہ۔ تو اب یہ جو حکومت ہے موجودہ پی ڈی ایم کی، یہ قانونی تحفظ فراہم کرنے جا رہی ہے لوگوں کو مسنگ کرنے کے لیے۔ کیوں کہ یہ جو انسداد دہشت گردی یعنی ATC کا جو ایکٹ ہے اس کی 1997 کا، اس میں یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں، جس میں یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کسی بھی مشتبہ شخص کو 3 مہینے کے لیے حراست میں رکھنے کا جواز فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ظاہر بڑا المیہ ہوگا کہ یہ اگر بل جو ہے یہ پاس ہوتا ہے، یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے، تو یہ بڑا المیہ ہوگا پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہ پہلے ہی ریاستی اداروں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ تو آپ ان کو قانونی تحفظ دے رہے ہیں کہ آپ غائب کریں 3 مہینے، اور اپنا کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جی امریکی سفیروں کی گاڑی آج اڈیالہ جیل میں گئی ہے، اور اڈیالہ جیل میں امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں کا جانا یہ ایک ظاہر ہے بڑا انیویل ہے، اور بڑی ہیڈ لائن اس پہ بن رہی ہیں پاکستان میں۔ اور آپ کو یاد ہو کہ
بہت سا اس پہ پریشر بھی ڈیولپ کیا جا رہا تھا بائیڈن انتظامیہ پہ، ان کے اپنے جو کانگریس کے اراکین ہیں ان کی طرف سے، کہ آپ عمران خان جو اڈیالہ جیل میں قید ہیں، سابق وزیر اعظم، ان کے حوالے سے آپ اقدامات کریں تاکہ ان کو جو جیل مینول میں دی گئی سہولیات ہیں ان کا جو ہے وہ لحاظ رکھا جائے، ان کو وہ چیزیں جو ہیں وہ مہیا کی جائیں، اور ان کی آپ صحت اور باقی معاملات کے حوالے سے کوئی چھان بین کروائیں کہ کیا ان کے ساتھ کوئی غیر انسانی یا کوئی ناروا سلوک تو نہیں کیا جا رہا۔ تو اس حوالے سے جو پی ٹی آئی لابنگ کر رہی تھی کانگریس مین کے ذریعے، پھر بائیڈن انتظامیہ پہ پریشر، تو اس میں ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا، ڈونلڈ لو کو بھی ایک کانگریشنل ہیئرنگ میں یہ کہا گیا کہ آپ انشور کریں کہ یو ایس ایمبیسی کے لوگ جائیں اڈیالہ اور جا کے عمران خان صاحب سے ملیں اور ان کی صحت کے حوالے سے معاملات کو جو ہے وہ پتہ کریں۔ تو یہ بار بار یہاں پہ بات ہو رہی تھی، کانگریس مین بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مسلسل یہ مطالبہ کر رہے تھے، اور آج اگر یہ لوگ گئے ہیں تو کہا تو یہی جا رہا ہے کہ یہ جو امریکی شہریت کے حامل لوگ ہیں، کچھ قیدی ہیں اڈیالہ جیل میں، تو یہ ایک روٹین کا پروسیجر ہے، وہ جاتے ہیں اور جا کے اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ جو کہ کسی بھی جرم میں اگر قید ہیں کسی جیل میں، تو جا کے وہ مل کے آتے ہیں۔ یہ ایک روٹین کا ایک پروسیجر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسی خبر سامنے آ جائے کہ یہ جو امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں کی کوئی خان صاحب سے بھی کوئی انٹریکشن یا چٹ چیٹ ہوئی ہے کہ نہیں، اس حوالے سے اپڈیٹ جو ہیں وہ یقینی طور پہ آ سکتی ہیں اگر کوئی ایسی کوئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو جناب بتائیں کہ پی آئی اے کے حوالے سے جو مذاق چل رہا ہے پاکستان میں، ہر کوئی جو ہے وہ اس پہ اپنے اپنے طور پہ ایک لطیفے بھی بنا رہا ہے، لیکن یہ بڑا المیہ اور بڑے افسوس اور دکھ اور کرب کی بات ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے، جو کہ سرکاری ایئر لائن ہے، جس کے پاکستان بننے کے بعد 60s اور 70s میں بڑا چرچا تھا، کئی اماراتی جو ایئر لائنز ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے میں پی آئی اے کے لوگوں کا بڑا کردار رہا، اور اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ بالکل جناب تباہی اور بربادی کے دہانے پہ ہے، اور اس کے لاسز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی اس کو فردر اپنا اس کے معاملات کو اپنے پاس رکھنا ظاہر ہے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 85 کے بعد تو یہ پروفیٹیبل رہا ہی نہیں، اور لاسٹ اس کا پروفٹ تھوڑا بہت اگر کوئی ریکارڈ ہوا تو 2006 یا 2007 میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ریکارڈ ہوا اس کا تھوڑا بہت پروفٹ، وگرنہ 85 سے آنورڈ جو ہے یہ لاسز میں ہی چل رہا ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے بنیادی طور پہ بڑی وجہ جو ہے وہ نااہلی ہے حکومتی لوگوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہے، اگر ایک جگہ پہ گنجائش ہی 100 بندوں کی اور وہاں 1000 بندہ آپ بھرتی کر دیں تو وہ کیسے، وہ تو ادارہ تباہی ہوگا۔ تو یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے، اور حکومتی نااہلی جو ہے اس کی بھی بہت بڑی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اور کل یہ جو تماشا دیکھا سارے لوگوں نے کہ اس کی ایک ہی بڈر تھے، بلو ورلڈ سٹی والے، ہاؤسنگ سوسائٹی اور ریئل اسٹیٹ کا یہ کاروبار کرتے ہیں، سنو ٹی وی بھی اسی گروپ کا ہے، بلو ورلڈ سٹی کا، اور پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ سنو ٹی وی کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو کل ان کی طرف سے جو بلو ورلڈ سٹی کے اپنا سربراہ ہیں سعد نذیر صاحب، وہ وہاں پہ موجود تھے نجی ہوٹل اسلام آباد میں جب بولی کا پروسیس وہاں پہ شروع ہوا، تو کیونکہ ایک ہی بیڈر تھے تو انہوں نے کہا جی جناب 10 ارب روپے ہم دیتے ہیں، جبکہ بیسک پرائس جو تھی وہ 85 ارب سے زیادہ کی رکھی گئی تھی، لیکن کیونکہ بیڈر ہی ایک تھا تو انہوں نے کہا جی 10 ارب لینے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تہاڈی مہربانی، تسی اپنے جہاز اپنے کول رکھو، اسی اپنی کوئی نویں ایئر لائن شروع کر لیں گے، اس تو زیادہ اسی تانوں ایک پھٹی کوڑی نہیں دینی۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ حال جو ہے وہ پی آئی اے کا ہو گیا ہے، جبکہ اس کو بیچنے کے لیے پرائیویٹائزیشن کمیشن نے کوئی سال پہلے تقریباً، یہ ایک اماراتی گروپ ہے، اس کی ذیلی کمپنی ہے ارنسٹ اینڈ ینگ، ان کو ہائر کیا گیا تھا نجکاری کمیشن کی طرف سے، اور اب تک صحافی عمران میاں کے مطابق، اور میری کچھ پی آئی اے کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، ان کو تقریباً $74 ملین کا معاوضہ جو ہے وہ ادا کیا جا چکا ہے ارنسٹ اینڈ ینگ یہ جو کمپنی ہے اس کو۔ اور انہوں نے کرنا کیا تھا اس کمپنی نے،
انہوں نے یہ پی آئی اے کا جو پروڈکٹ ہے اس کو لوکریٹو بنانا تھا، کوئی انٹرنیشنل بائر لے کے آنے تھے تاکہ بہتر سے بہتر اس کی جو ہے وہ سیل پرائس ملتی گورنمنٹ کو، لیکن انہوں نے کہتے ہیں نا جو پنجابی میں کہ دو آنے کا کام نہیں کیا، لیکن یہ تقریباً $74 ملین یہ جناب لے چکے ہیں پاکستان کی حکومت سے، اور جبکہ ان کا جو رزلٹ انہوں نے دیا ہے حاصل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ $74 ملین تقریباً جو ہیں وہ 74 لاکھ ڈالر جو ہے یہ تقریباً 2 ارب 22 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 7.4 ملین ان کو ادا کیا گیا ہے، یعنی کہ $74 لاکھ اور 2 ارب 22 کروڑ کے قریب یہ رقم بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک میڈیا کمپنی بھی ہائر کی گئی، وہ تھی نیٹ شیل۔ اس کمپنی کو بھی ابھی تک تقریباً 90 لاکھ کی ادائیگی کی جا چکی ہے۔ انہوں نے مارکیٹنگ بہتر کرنی تھی، میڈیا مینجمنٹ بہتر کرنی تھی تاکہ اس کو ایک اچھا پروڈکٹ کے طور پہ پیش کیا جائے، تاکہ بائر کو اٹریکٹ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ معاوضہ جو ہے وہ پی آئی اے کی سیل سے گورنمنٹ کو ملتا۔ لیکن آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس سارے پروسیس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا کہ ایک ہی بائر سامنے آیا، ایک ہی بڈر سامنے آیا، اور اس نے بھی بیسک پرائس جو 85 ارب سے زیادہ کی تھی اس پہ بھی انہوں نے کہا جی 10 ارب ہی ساڑھے کو لایا نے، یعنی 10 ارب ہی اسی دینے جائے انہیں جو یہ کمپنی ہے پی آئی اے اس تو زیادہ اسی تو انہوں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دینے۔ حالانکہ پی آئی اے کے جو کل اثاثے جو 60% ابھی شیئر اگر اس کو سیل کیا جا رہا ہے تو تقریباً 165 ارب کے قریب کہا جا رہا ہے اس کے کل مالیت ہے پی آئی اے کی، اور 10 ارب میں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ آپ ہمیں دے دیں۔ عثمان باجوہ صاحب اس کے سیکٹری ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے، اور عمران جو طاہر میاں صحافی، ان کے مطابق عثمان باجوہ صاحب کو سستی روٹی پروجیکٹ سے لا کے یہاں پہ رکھا گیا۔ تو جب ایسے نالائق لوگ آپ لے کے آئیں گے وہ پرائیویٹائزیشن پھر ایسے ہی ہوگی، یہی اس کا حال ہوگا جو حال پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف پروگرام کے، اور جس میں ہم بات کریں گے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی صاحب کی کیا ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز، اور یہ وہی معاملہ ہے جو 6 ججز کا کہ جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو اور چیف جسٹس پاکستان کو قاضی فائز صاحب کے دور میں مارچ 2023 میں کہ جناب خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ براہ راست مداخلت کر رہی ہیں ہمارے کام میں، اپنی مرضی اور منشا کے فیصلے چاہتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں ہم پہ، دباؤ ڈالتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اور بیڈ روم تک کیمرے آپ کو یاد ہو کہ وہ نکلے تھے ججز کے اس سارے پروسیس میں۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ قاضی صاحب نے تو اس پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا تھا، وہ ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ شہباز شریف جو وزیر اعظم تھے ان کو بلا لیا، اور ایک پھسا سا ایک ریٹائرڈ جج ان کی سربراہی میں کمیشن بنایا جس کو ساروں نے ریجیکٹ کیا، وکلاء نے، سول سوسائٹی نے، پھر وہ جو کمیشن کے سربراہ تھے انہوں نے خود ہی انکار بھی کر دیا کہ میں نہیں کرتا ایسے ہی کوئی بھی کمیشن کی سربراہی۔ پھر اس کے بعد فل کورٹ بٹھانی پڑی جو اویلیبل ججز تھے اس وقت ان کی، اور سو موٹو لے کر قاضی صاحب نے، لیکن اس پہ بھی ایک آدھ پیشی ہوئی، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ اوتھ لینے کے بعد یحییٰ افریدی صاحب کا اسی روز اسی شام ان 6 ججز کو بلا کے میٹنگ کرنا، اب یہ 6 ججز کی طرف سے انیشیٹو نہیں تھا، یہ خبر کون دے رہا ہے؟ صحافی عمران وسیم ملک، صحافی وسیم ملک یہ خبر بریک کر رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے ہیں، یہ ان کی خبر ہے۔ انہوں نے اپنے وی لاگ میں مریم نواز خان کے ساتھ جو مشترکہ طور پہ ایک وی لاگ کرتے ہیں اس پروگرام میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کی جس روز انہوں نے حلف لیا اسی روز شام کو ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے خود بلایا ان 6 ججز کو اور ان کے سارے معاملات سنے۔ اور پھر آپ کو یاد ہو کہ یحییٰ افریدی صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی 8 نومبر کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اب یہ کچھ سیکوینس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ادھر میٹنگ بھی ہوئی، ان کو بلایا بھی، اور ساتھ میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی کال کیا گیا ہے۔ اور وہ جو خط تھا 6 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو لکھا تھا وہ ایڈریس بیسیکلی سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی کیا گیا تھا، اور ساتھ میں پھر چیف جسٹس پاکستان کو، جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا 8 نومبر کو اس حوالے سے کیا جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ بڑا سگنیفیکنٹ معاملہ ہے، اور صحافی عمران وسیم کے مطابق کہ ان سے ملاقات کے بعد یحییٰ افریدی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پیغام پہنچا دیا کہ آپ یہ جو ہے دخل اندازی، یہ انٹرونشن وغیرہ اس کو بھی آپ بند کر دیں،
اب وہ معاملات نہیں رہے، قاضی صاحب اب جا چکے ہیں، تو اب معاملہ اس طریقے سے نہیں چلے گا. ہم اپنی جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. میں اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور یہ انہوں نے پہلے دن بھی جب قاضی صاحب کی یاد میں الوداعی ریفرنس دیا جا رہا تھا، اس روز بھی انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹ دی تھی اپنے خطاب میں، انہوں نے یہ بالکل آؤٹ لائن کیا تھا اس سارے پروسیس کو، اپنے سارے انیشیٹو کو. اپنا جو ایک تھیم تھا یا منشور تھا کہ میں اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس عزت کو ہم بحال رکھیں گے. تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے 6 ججز سے ملاقات کی ہے اور ساتھ میں ہی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی 8 نومبر کو طلب کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں. آپ کو اس سارے معاملے کے متعلق مسلسل آگاہ رکھیں گے. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.